ماہ رجب المرجب کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس کی پہچان جب ہم چھوٹے تھے تو اس کی پہچان ہوتی تھی معراج شریف والا مہینہ، اور 27 رجب المرجب کو ہمارے گھر کے سامنے مسجد تھی تو قبلہ شاہ صاحب وہاں ہوتے تھے ہمارے امام و خطیب، تو 27 رجب المرجب کو مسجد کے اندر شب بیداری کا اہتمام ہوتا، صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج پیش کیا جاتا، تلاوت کلام پاک ہوتی، اور بڑا ایک جشن کے طور پہ اس رات کو منایا جاتا۔ مسجد کے اوپر لائٹیں لگائی جاتی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، زمانہ رنگ بدلتا گیا، امت کے اندر اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ماہ رجب المرجب کے اندر واقعہ معراج کا تذکرہ چیدہ چیدہ رہ گیا، کہیں مولا کائنات کے ولادت باسعادت کا جشن منانے پہ جھگڑا، کہیں حضرت امیر معاویہ کا عرس منانے پہ جھگڑا، کہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس مبارک منانے پہ جھگڑا 15 کو ہے یا 22 کو ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال کس دن ہے، مولا علی کی ولادت 13 کو ہے یا نہیں ہے، وہ مولود کعبہ ہے یا نہیں ہے۔ ان چکروں میں اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے، ورنہ واقعہ معراج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج مسلمانوں کو بھی عروج بخشنے والا معجزہ ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بھی نمایاں کرنے والا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں معجزہ معراج کا جشن ویسے ہی منانا چاہیے جیسے عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، جیسے میلاد شریف کا جشن مناتے ہیں۔ میلاد شریف کا جشن اس لیے ہم مناتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور معراج کا جشن اس لیے منانا چاہیے کہ آپ دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں امت کو سرفرازیاں عطا کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور آپ کو زمین سے عرش بالا پہ بلا کر لامقام میں اپنے محبوب کو بلا کر رب تعالیٰ نے وہ انعام وہ اکرام اپنے محبوب پر اپنے محبوب کی امت پر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بھی اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور میدان قیامت تک یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز باقی رہے گا کہ اللہ نے اپنے عرش پر لامقام پر کسی اور کو نہیں بلایا سوائے آمنہ کے لال، اور ہم بھی سینہ چوڑا کر کے آج بھی کہتے ہیں، ہماری نسلیں بھی کہیں گی، میدان محشر میں بھی جب حضور کی دوسری امتیں آئیں گی ہم وہاں بھی سینہ چوڑا کر کے کہنے والے ہوں گے کہ ہمارا نبی وہ ہے جسے رب نے لامقام کی بلندیوں پہ بلایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے بھی سرفرازی کی بات ہے، ہمارے لیے بھی عزت و عظمت کی بات ہے، اور سید عالم کے لیے تو تھی، کیونکہ وہ تو رب تعالیٰ جل جلالہ کے قرب خاص میں اللہ وحدہ لا شریک کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے ہیں، سرکار کے لیے تو بڑا انعام ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ کم انعام نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اور ہمارے نبی کو ہمارے رسول کو اپنی مقدس بارگاہ میں بلایا اور اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمایا۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اقدس کا تعارف مختصر چند جملوں میں اللہ کا تعارف کوئی پیش نہیں کر سکتا، میں بس بات سمجھانے کے لیے تمہیدی طور پہ بس 2-4 باتیں کہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے بارے میں
رب کے قرآن میں ارشاد ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ تمہارا احاطہ کر سکتا ہے، ہم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کی کوئی شخصیت اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ احاطہ کیسے کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں مثال دے دوں، ایک گندم کا دانہ لیں، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں، کیا آپ اس گندم کے دانے کو اس کی تمام اطراف سے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اس کا وہ حصہ جو آپ کی ہتھیلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ کسی چیز کو ہر طرف سے دیکھنا کہ وہ چیز کما حق ہو جیسی ہے، تمام کی تمام آپ کی نظروں کے سامنے ہو، اس کی کوئی طرف کوئی سائڈ آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی ذات وہ ذات ہے کہ رب کریم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن پوری کائنات مل کے بھی اللہ وحدہ لا شریک کا احاطہ نہیں فرما سکتی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا احاطہ ناممکن ہے، محال ہے۔ ہاں البتہ اللہ وحدہ لا شریک جس پہ کرم کرے اسے اپنی ذات کی تجلیاں دکھا دے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آئیے واقعہ معراج کی طرف کچھ باتیں واقعہ معراج کے متعلق کرتے ہیں۔ لفظ معراج جو ہے اس کا عموماً سمجھنے کے لیے اس کا معنی ہے بلندی، عروج، بلند و بالا مقام پہ پہنچنا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اور معراج کا دوسرا معنی کہ جب لفظ معراج بولا جاتا ہے تو اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ اصطلاحی معنی جس کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے کہ عوام کیا معنی مراد لیتی ہے۔ لفظ معراج جب بھی بولا جاتا ہے تو ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ معراج سے مراد وہ واقعہ معراج ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ لامکان پہ بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا۔ عام طور پہ اس سے یہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور لفظ معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے بھی آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کو مومن کی معراج فرما دیا، یعنی نماز مومن کو بلندی بخشنے والی عبادت ہے۔ نماز میں بندہ بظاہر اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، بظاہر اپنی ناک کو خاک پہ رگڑتا ہے، زمین پہ لگاتا ہے، لیکن یہ جیسے جیسے رب کے آگے جھکتا ہے اللہ کریم اس کی روحانیت والے مرتبے پہ اس کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اندر سے اس کو عروج مل رہا ہے، بظاہر یہ جھک رہا ہے، بظاہر یہ اپنی ناک رگڑ رہا ہے، بظاہر یہ اپنی پیشانی رب کے سامنے جھکا رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ بتایا امت کو یہ ہے، حضور نے فرمایا جس طرح میں معراج میں اپنے رب سے ملاقات کر کے اپنے رب سے باتیں کرتا رہا، اسی طرح تم سمجھو کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اپنے رب سے باتیں کرتے ہو۔ اور پھر اس پہ ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو معراج، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس لیے اس کو معراج فرمایا۔ اور واقعہ معراج اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء و مرسلین بھیجے، ہر نبی کو، ہر رسول کو مالک لم یزل نے ان کی امت میں جب بھیجا تو نبی کو یا رسول کو اس امت کے اندر جتنے بھی کمالات تھے سب سے اعلیٰ کمال دے کر بھیجا۔ کیونکہ اگر نبی آئے اللہ کی طرف سے مبعوث ہو اور امت کے اندر کمالات ہوں بہت زیادہ
اور نبی آ کر لوگوں سے کہے کہ مجھے بھی یہ کام سکھا دو، یہ ہنر مجھے بھی سکھا دو، یہ کمال میرے اندر بھی پیدا کر دو، یا نبی آ کے لوگوں سے پوچھتا کہ بھائی بتاؤ یہ کمال کیسے پیدا ہوا، میں بھی یہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر نبی آ کے لوگوں سے پوچھتا تو پھر ذہنوں میں بات یہ جانی تھی کہ نبی بھی محتاج ہے، نبی بھی دامن خالی لے کر آیا ہے، اب نبی کو بھی سیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جتنے بھی انبیاء و مرسلین بھیجے سب کے دامن کو رب ذوالجلال نے معجزوں سے بھر کے بھیجا، سب کے دامن کو اللہ کریم نے رفتوں اور بلندیوں سے بھر کے بھیجا، سب کو اللہ کریم نے وہ مقام اور مرتبے عطا فرما کر بھیجے کہ کسی نبی کی امت کے اندر جو عروج تھا، جو کمال تھا، اللہ نے اس سے بڑھ کے عروج اور کمال ہر اس نبی کو لے کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی طرف جائے تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں کہ ہم نے تو یہ مقام محنت سے، مرتبے سے حاصل کیا تھا، یہ اللہ کا نبی ہے کہ جس نے کوئی محنت نہیں کی، بس رب کا کرم اس پہ ہوا ہے۔ ہم شفا دیتے ہیں دوا کے ذریعے، لیکن اللہ کا نبی پھونک مارتا ہے تو شفا مل جاتی ہے۔ ہم شفا دیتے ہیں دوا کے ذریعے، آنکھوں کو درست کرتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں دوا کے ذریعے۔ بنی اسرائیل والوں کی طرف جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل کے اندر یونانی حکمت کا دور تھا، بڑے بڑے اعلیٰ طبیب تھے۔ اللہ کریم نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھیجا تو کمال کیا دے کر بھیجا؟ فرمایا عیسیٰ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو اس کے اندر بڑے بڑے حکیم ہیں، بڑے بڑے طبیب ہیں، وہ ایسی ایسی دوا تیار کرتے ہیں کہ بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، بیماری نے اس کو ختم کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ دوا دیتے ہیں مریض صحت یاب اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جن کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے ان کو دوا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ کوڑیوں کے لیے انہوں نے دوا تیار کی ہے، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، ان کی دوا سے کوڑیوں کو شفا ملتی ہے۔ یہ لوگ علاج کرتے تھے بنی اسرائیل والے دوا کے ذریعے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اعلان کیا کہ انی وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ فرمایا میں جو آنکھوں والے نہیں ہیں انہیں آنکھیں عطا کرتا ہوں، جو آنکھوں والے نہیں ہیں انہیں آنکھیں عطا کرتا ہوں، جو کوڑی ہیں انہیں شفا دیتا ہوں، جو بیمار ہیں اور مرنے کے قریب ہیں ان کو تو تم بھی ٹھیک کرتے ہو۔ فرمایا جو بیمار ہیں مرنے کے قریب ہیں ان کو تو تم بھی ٹھیک کرتے ہو، لیکن وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جب کوئی مر جائے تو میرے پاس لے آؤ، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ کمال تھا۔ وہ دوا دے کے ٹھیک کرتے تھے، آپ پھونک مار کے ٹھیک کرتے تھے۔ وہ دوا دیتے تھے آنکھوں سے جس کی بینائی ختم ہو جاتی، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہیں ہوتا تھا۔ نبینے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے جن کی پہلے بینائی ہوتی ہے پھر بینائی آخری عمر میں ختم ہو جائے، ایک وہ ہوتے جن کی آنکھ کے اندر ڈیلا ہی نہیں ہوتا، آنکھ بالکل اندر دھنسی ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو جن کے آنکھوں میں ڈیلا بھی نہیں ہے میں تو ان کو بھی آنکھیں عطا کرتا ہوں۔ تم بیماروں کو شفا دیتے ہو، بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو دوا دے کے ٹھیک کرتے ہو۔ فرمایا بندہ مر جائے اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، میں پھونک ماروں گا وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے زندہ ہو جائے گا۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، امت کے اندر جو کمالات تھے ان کمالات سے بڑھ کے اپنے نبی کو کمال دے کے بھیجا تاکہ امتی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کمال موجود ہے، اللہ کے نبی کے پاس یہ کمال موجود نہیں۔ اسی طرح اللہ کریم جل جلالہ نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، میرے اور آپ کے نبی کو مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزے دے کر بھیجے، وہ تمام کمال دے کر بھیجے جو قیامت تک حضور کی امت کے اندر کمال آتے رہیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 14 صدیاں پہلے عطا فرما دی۔ ہر کمال کی ابتدا حضور سے اور ہر کمال کی انتہا بھی حضور پہ۔ اللہ کریم کے محبوب ہیں،
اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو سیر کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ لیلن کہا اللہ کریم نے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات یہاں مراد نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اصل میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بھی فرمانا تھا، نبی کونین کا معجزہ بھی دکھانا تھا، اور پوری کائنات کو یہ باور کروانا تھا کہ میں وہ رب العالمین ہوں جو چاہوں کروں، چاہوں تو رات کو سمیٹ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش تک آنے میں اور واپس جانے میں جتنی دیر لگے رات کو وہاں پہ میں کھڑا کر دوں، رات وہیں پہ رک جائے، کائنات کی جان نکل جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی پہ آپ نے کہا، فرماتے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ فرماتے معراج مصطفیٰ کو اگر ہم دیکھیں اور پھر یہ سفر جو آسمانوں کی جانب ہوا، اس کو اگر ہم دنیا کے حساب کتاب کے طرف لے کر جائیں تو ہزاروں سال کا یہ سفر ہے، ہزاروں سال کا سفر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ جانا، یہ اللہ کریم جل جلالہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سفر کا حساب کتاب تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ میں تو کن کا مالک ہوں، یہ سفر کا حساب کتاب تمہارے لیے ہے، یہ کلومیٹر میل یہ تمہارے لیے ہے، اللہ کریم کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی چوڑی سیر کروائی، کائنات کو بتایا ہے، فرمایا یہ بس میرا محبوب ہے جس کے لیے اتنا اہتمام فرمایا گیا کہ کائنات کی جان نکال لی گئی، کائنات کو روک دیا گیا۔ زمین بھی سانس لیتی ہے، زمین کی سانس نکل گئی، جو چیز جہاں تھی وہیں پہ رک گئی۔ اور پھر معجزہ معراج کو آپ حدیث میں پڑھ لیں، معجزہ معراج کو آپ قرآن میں پڑھ لیں، ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس معجزہ معراج میں اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کا رنگ جو ہے وہ خاص طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے، جس بستر میں تھے یا جس جگہ پہ آپ نے وضو فرمایا، حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے، جس بستر سے اٹھ کے گئے، آپ بھی بستر میں سوتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، گرمی میں اگر آپ نے کوئی چادر وغیرہ لی ہوئی ہے تو اس چادر کے اندر بھی آپ کو گرمی محسوس ہوگی، اور وہ چادر جو ہے آپ کے سانس کی وجہ سے گرم رہے گی۔ اگر آپ سردی میں ہیں تب بھی آپ کا بستر جو ہے وہ گرم رہے گا، اور سردیوں میں، یہ سردیاں ابھی گزر رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی چادر کو، رضائی کو، کمبل کو اپنے آپ سے ذرا دور کر دیں، بستر سے ہٹا دیں، تو وہ فوراً 1-2 منٹ میں ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن یہ معجزہ معراج اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، نبی کونین جب بستر سے نکل کر گئے ہیں تو بستر گرم تھا، ابھی وہ بستر کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہوئی کہ آپ اللہ سے ملاقات کر کے واپس بھی آ گئے۔ ابھی وہ بستر کی گرمی جو ہے ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہوئی، ابھی وہ بستر ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام رب سے راز و نیاز کی ملاقات کر کے واپس بھی آ گئے، مکہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کا اجتماع ہوا، ان کو نماز پڑھائی، انبیاء کرام نے خطبے دیے، آقا کونین نے بھی اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آپ کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں، پہلے آسمان پر آپ رکے، دوسرے پہ رکے، تیسرے پہ رکے، چوتھے پہ رکے، پانچویں پہ رکے، چھٹے پہ رکے، ساتویں آسمان پہ رکے، اور سدرۃ المنتہا جبریل امین کے گھر پہ بھی رکے، وہاں جنت کا معائنہ بھی کیا، پوری جنت کی سیر بھی کی، اور اللہ کے حبیب سرور کونین نے جبریل امین سے وہاں گفتگو بھی کی، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے عرش پر بھی تشریف لے کر گئے۔ لامکا کی وادی میں جب گئے، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، وہاں باتیں بھی ہوئی، نماز کے لیے 9 چکر بھی لگائے، واپسی پہ نمازیں معاف کروانے کے لیے 9 چکر بھی لگائے، 45 نمازیں معاف بھی کروائی، پھر آپ واپس تشریف لائے۔
اتنے سارے کام کتنی دیر میں کیے کہ جب وضو کیا تھا تو پانی بہ رہا تھا، ابھی وہ پانی رکا نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب واپس بھی آ گئے۔ بستر سے نکل کر گئے تھے، بستر ابھی گرم تھا، ابھی بستر کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہوئی، یہ سارے امور سر انجام دے کر اللہ کے حبیب علیہ السلام واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اور کائنات کو حیران کر دیا۔ ہم کتنے حیران ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ بندہ چاند پہ پہنچ گیا، کتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ، ہم تو کیٹو کی پہاڑی پہ کوئی چڑھ جائے نا، کیٹو کی پہاڑی کوئی سر کر لے، ہم تو اس پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو پیما، اور آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ جناب بریکنگ نیوز کے طور پہ اس کو چلایا جاتا ہے، جی فلاں پاکستانی نے کیٹو کی پہاڑی کو سر کر لیا، فلاں کو پیما جو ہے وہ جناب وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تو ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں نہ حضور سے پہلے کوئی جا سکا، نہ حضور کے بعد کوئی جا سکے گا۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کریم نے اپنے عرش پر بلایا، اور عرش پر جانے کے لیے آپ دیکھیے کہ آسمان ہے درمیان میں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں فلاسفر جو ہے، فلسفہ، علم فلسفہ کے پڑھنے والے اور فلسفیوں جیسی سوچ رکھنے والے دقیانوس لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے رکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کریم نے آسمان بنا دیے ہیں، اب اس آسمان کو جب توڑا جائے گا تو پھر یہ جڑیں گے کیسے؟ یہ جڑ نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا جسم ہے ان کا آسمانوں کا کہ اس جسم کو جب توڑا جائے گا، ان میں سے کوئی چیز گزاری جائے گی تو ان کا جسم برقرار نہیں رہے گا۔ ویسے تو ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے ہی زمین پر بھیجا ہے۔ جو رب آدم علیہ السلام کو جنت سے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے جنت، جو اللہ کریم آدم علیہ السلام کو 7ویں آسمان سے نیچے زمین پر بھیجے اور اپنے آسمانوں کو پھٹنے نہ دے، اگر وہ پھٹ جائے تو دوبارہ ان کو جوڑ لے۔ جو رب کریم آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج سکتا ہے، وہ زمین سے اپنے محبوب کو عرش پر بلا بھی سکتا ہے۔ یہ ساخت، اس کا جسم، اس کے جسم کی موٹائی، وہ میرے اور تیرے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ چیزیں تو میرے اور تیرے ذہن میں ہیں کہ آسمان ایسا جسم رکھتے ہیں، اس جسم کو توڑا نہیں جا سکتا، اگر ٹوٹ جائے تو ان کو جوڑا نہیں جا سکتا، یہ تو میرے اور آپ کے خیالات ہیں۔ اللہ کریم کی شان تو اس سے براء البراء ہے۔ رب تو اعلیٰ کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ وہ اللہ چاہے، جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اگر 1000 بار ایک لمحے میں چاہے تو اس کائنات کو تباہ و برباد بھی کرے، پھر دوبارہ اس کو مارز وجود میں بھی لے آئے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور پھر جس رب نے اس معجزہ معراج سے پہلے جناب ادریس علیہ السلام کو آسمان پر بلایا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو آسمان پر بلایا، زندہ اٹھا لیا، قرآن پاک کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ وہ جس کو سولی پہ چڑھایا گیا وہ ان کی تشبیہ تھا۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے۔ اگر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم زمین سے آسمان پہ زندہ اٹھائے تو کسی فلسفی کے نقطہ نظر سے یہ کام غلط نہیں ہے اور یہ کام عقل سے ماورا نہیں ہے۔ وہ رب کریم جو عیسیٰ روح اللہ کو زمین سے آسمانوں پہ بلا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو بھی زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے اوپر اپنے عرش پر بلا سکتا ہے۔ یہ باتیں ساری عقل کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کریم نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر بلایا۔ یہ دلی کی جامع مسجد کا واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ رسول نما رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی کامل تھے، آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور دلی کی جامع مسجد کے اندر استاد صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو کسی ایک بچے نے سوال کر دیا، اس نے کہا جی واقعہ معراج جو ہے
یہ ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آسمان جو اتنے موٹے جسم والے ہیں، جیسے یہ لینٹر ہے، لینٹر کا جسم دیکھ لیں آپ، کتنی جسامت ہے اس کی، کتنا موٹا ہے، اس کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو آسمان تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کریم نے لینٹر ڈالا ہوا ہے اپنی قدرت کے مطابق۔ تو وہ شاگردوں نے سوال کیا کہ آسمان پھٹیں گے کیسے اور جڑیں گے کیسے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، آسمانوں سے اوپر گزر گئے، تو آسمان پھٹیں گے کیسے اور پھر جڑیں گے کیسے؟ کوئی مثال دیں۔ استاد صاحب عاجز آ گئے کہ کیا مثال دوں؟ حضرت خواجہ رسول نما رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی کامل وہاں تشریف فرما تھے، آپ استاد صاحب کے قریب گئے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مولانا اگر اجازت دیں تو میں ان کو پریکٹیکل کر کے سمجھا دوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو فزیکلی ان کو سمجھا دوں بات؟ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا بچوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مسجد کی دیوار کتنی موٹی ہے۔ بچے کہنے لگے، شاگرد کہنے لگے جی بہت موٹی ہے، اس کو مضبوط ترین دیوار بنایا گیا ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اب میری طرف دیکھنا۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، انہوں نے چھڑی اس دیوار کو لگائی، دیوار پھٹ گئی، وہ دیوار کے باہر چلے گئے، دیوار جڑ گئی، انہوں نے باہر سے پھر چھڑی لگائی، دیوار پھٹ گئی، پھر وہ اندر آ گئے، وہ کبھی باہر جاتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں، دیوار جیسی تھی ویسی رہی۔ انہوں نے کہا یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو؟ اگر اللہ غلام مصطفیٰ کو یہ عروج بخش سکتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے یہ کام اللہ کیوں نہیں فرما سکتا؟ تو حضرت خواجہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں تو غلام رسول ہوں، تم رسول کے معجزہ معراج کی بات کرتے ہو۔ اللہ نے یہ قدرت اپنے بندے کو عطا کی ہے، میں جب چاہوں اتنا موٹا دیوار کا جسم ہے اس کو چیر کے ادھر چلا جاؤں، جب چاہوں ادھر آ جاؤں، اور دیوار تمہارے سامنے جڑی کی جڑی ہے۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جب اللہ مجھے یہ کمال عطا فرما سکتا ہے اس کی شان تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ تو معجزہ معراج کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ معجزہ معراج عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر عقل سے سمجھیں گے تو ابو جہل کی طرح الجھ کے رہ جاؤ گے، اگر ایمان سے سمجھو گے تو ابو بکر کی طرح صدیق بن جاؤ گے۔ واقعہ معراج ہی تو ہے جس نے جناب ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا کہ ابو جہل نے جب یہ بات سنی کہ یہ مسلمانوں کے نبی نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے آسمان پہ بلایا ہے، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا تھا، پھر وہاں سے اللہ کے عرش پہ گیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا شاندار موقع مل گیا، اب میں ابو بکر صدیق کو راستے سے ہٹا سکتا ہوں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر سکتا ہوں، اب میرے پاس بات آ گئی۔ کیونکہ ابو جہل عقل سے سوچتا تھا نا، نگاہ تو نظر تو ابو جہل کی بھی تھی اور نظریں جناب سیدنا صدیق اکبر کی بھی تھی، لیکن جس نظر سے ابو جہل مصطفیٰ کو دیکھتا تھا اس نظر سے جناب ابو بکر نہیں دیکھتے تھے۔ دیکھنے میں بھی کمال ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کیا وہ کہاں ہے، لوگوں نے بتایا کہ وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو ابو جہل مکہ مکرمہ کے باہری دروازے پر چلا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ آنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے مکہ کے باہری ملاقات کی، کہنے لگا تم سے ایک بات کرنی ہے، تم عقل مند بندے ہو، اور بتاؤ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے اٹھا اور وہ جناب سیر کے لیے مسجد اقصیٰ چلا گیا فلسطین، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی اور اللہ کے عرش پہ چلا گیا، پھر وہاں سے واپس آیا اور دیر کتنی لگی کہ بستر ابھی گرم تھا، گرم ہی رہا تو وہ واپس آ گئے۔ کیا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ یہ سچا ہے، عقل یہ بات مانتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، یہ تو بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ابو جہل مسکرانے لگا، اس نے کہا اب پھنسا، اب میں اس کو بتاتا ہوں۔ کہنے لگا پھر اگر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی
تو پھر یہ بات تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انہوں نے کی ہے کہ بات تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سوچے، یہ ایمان ہے، بن سوچے بن پوچھے، چاہیے یہ تھا کہ کہتے کہ اچھا میں پہلے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھ لوں انہوں نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اگر تو انہوں نے کہا ہوگا پھر بات والی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہ کچھ سوچا نہ پوچھا، آپ فرمانے لگے اگر انہوں نے کہا ہے نا وہ جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو کہا تھا، ابھی تو کہہ رہا تھا نہیں جا سکتا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق فرمانے لگے تو نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا ہے، رب کے محبوب کے بارے میں اب بات کی ہے، اگر کوئی کے دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اگر رب کے حبیب کے دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کے حبیب اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، وہ اللہ کی مرضی سے بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ جا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں۔ تو معجزہ معراج جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک فخر والی بات ہے، رسول اللہ کے لیے جس جگہ یہ انعام و اکرام والی بات ہے، معجزہ معراج جس طرح رسول اللہ کے لیے عزت و عظمت اور رفعت والی بات ہے، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی عزت اور رفعت والی بات ہے۔ ہم یہاں بھی شان سے کہتے ہیں اور میدان قیامت میں بھی شان سے کہیں گے کہ ہمارے نبی سے پہلے نہ کوئی نبی اس جگہ پہ پہنچا ہے جس جگہ رسول خدا کو اللہ نے بلایا، اور نہ ہمارے نبی کے بعد وہاں کوئی اللہ کے عرش پہ پہنچا ہے۔